السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں، اور شکر الحمدللہ کہ ایک ایک آیت کر کے ہم اور آپ آج سورہ بقرہ آیت نمبر 172 میں پہنچ گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آج آیت نمبر 172 کو کریں گے پورے تجوید و قواعد کے ساتھ۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور سمجھانے کا طریقہ سمجھ آتا ہے، سیکھنا چاہتے ہیں، تو ضرور بھی ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے اور اس سے آپ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔ ویڈیو سے اگر کچھ بھی آپ کو سمجھ آتا ہے تو ضرور ویڈیو کو شیئر کیا کرے صدقہ جاریہ کی نیت سے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ یاد رکھے، اچھی چیزوں کا شیئر کرنا، اس سے آپ کو اجر ملتا ہے۔ اگر آپ کوئی بری چیز، کوئی واہیات چیز شیئر کرتے ہیں تو یقیناً اس کا بھی آپ کو حساب دینا ہے۔ تو جن چیزوں کو شیئر کیا کرے اس کی تحقیق کر لے، کیا وہ صحیح ہے، کیا وہ غلط ہے، اس کے بعد ہی شیئر کرے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ تو ایک آیت کو میں نے تلاوت کی ہے جو کہ 1.5 لائن کا ہے، تو سب سے پہلے آپ اوپر آ جائیں اور یہاں پر دیکھیں یہ ایک لفظ ہے یا ایہا الذین۔ تو یہاں پر یہ جو لفظ ہے نا، آپ کو قرآن پاک میں بہت جگہ ملے گا۔ تو اس کو پڑھنا کیسا ہے وہ دیکھیں۔ سب سے پہلا حرف یا، اس کے اوپر مد ہے، 3 سے 4 الف کھینچنا ہے۔ یا اس کے بعد یہ دیکھیں حمزہ ہے، اور آنے والا حرف جو یا ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے۔ جب بھی یا میں تشدید آ جائے تو اس میں ایک سخت قسم کی آواز نکالنی ہے۔ یا میں جب تشدید ہو تو زیادہ سختی کریں گے، جیسے کہ ایوہل، اگر کوئی یہاں پر پڑھ دے ایوہل، کیا پڑھ دے؟ ایوہل، تو اس نے سختی نہیں کی، جو کہ یہاں پر غلط ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر سختی کریں گے۔ تشدید میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، لیکن تشدید جن حرفوں پر آئے تو سب سے زیادہ جو سختی ہوتی ہے وہ ہے حرف یا۔ تو یا کے اوپر شد آ جانے سے زیادہ سختی کرنی ہے، جیسے کہ یا یوہل، سمجھ آ رہی؟ تو ایوہل، ایسے نہیں پڑھنا، ایوہل یا ایوہل ایسا نہیں پڑھنا۔ ایوہل میں سختی نہیں ہو رہی، ایوہل کیا پڑھنا ہے؟ ایوہل ایسا پڑھنا ہے۔ تو یہاں سے دیکھیں ملا کر، اچھا یہاں پر آگے بھی دیکھ لیں، ایوہل ہو گیا، اس کے بعد لام زبر لا، ذال یا زیر ری، بہت ہی نرمی کے ساتھ کھینچتے ہوئے یا مدہ کرنا ہے۔ اور حرف دال ہے، یہ ایک باریک حرف ہے اور نرمی والا حرف ہے، اسے نرمی سے ادا کیا جاتا ہے، لہٰذا آپ اس کا مخرج سیکھ لیں۔ اگر مخرج نہیں معلوم تو مخرج آپ سیکھیں، مخارج کا بیان میں جا کر چیک کریں۔ تو ذال کو بہت ہی نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور اس میں سختی نہیں کرنی، اور اس میں سیٹی نما آواز بھی نہیں آنا چاہیے۔ تو ان 2 چیزوں کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد نون زبر نا، تو جب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے غور سے سنیں، یا ایہا الذین، نا کو ہم بالکل جلد چھوڑیں گے، لذین، سمجھ آ رہی؟
دونوں حرف کو کیسے ادا کرنے ہیں. آگے آمنو، حمزہ کھڑا زبر آ. اب یہاں پر دیکھیں کچھ لوگ جو نئے جڑ رہے ہیں وہ سوچیں گے حمزہ کیوں، یہ تو حرف الف ہے، الف کیوں نہیں بولنا، حمزہ کیوں بولنا. تو میری بہنوں میرے بھائیوں جو آپ لوگ نئے جڑ رہے ہیں ان کے لیے میں بتا دوں کہ جب بھی کسی الف کے اوپر غور و دھیان سے سنیں، جب بھی کسی الف کے اوپر آپ کسی قسم کی حرکت یا کسی قسم کا کوئی سمبل نشان دیکھیں یا کوئی علامت دیکھیں تو پھر وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ سے تبدیل ہو جاتا ہے. فور ایگزامپل، مثال کے طور پر یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے نا اس کے اوپر کھڑا زبر آ گیا تو اب یہ الف نہیں بلکہ حمزہ کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ حمزہ کہلائے گا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہاں پر آ جائیں. یہ جو ہے نا یہاں پر دیکھ رہے ہیں نا الف کا ہی شیپ ہے نا لیکن اس کے اوپر زبر آ گیا تو اسے بھی ہم الف نہیں بلکہ حمزہ کہیں گے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ نیچے آ جائیں. یہ دیکھیں یہ الف ہے نا، اس کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، لیکن اس کو ہم کیا کہیں گے؟ حمزہ کہیں گے. الف کسے کہنا ہے وہ بھی دیکھیں. یہاں پر آ جائے، میم کے ساتھ دیکھیں الف لگا ہوا ہے نا، اسے کہیں گے الف، کیونکہ دیکھیں اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی بھی علامت نہیں ہے. علامت کے معنی جزم یا تشدید نہیں ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ الف کہیں گے. تو اس بات کو یہ ایک لائن کو یاد رکھے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. خالی کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی علامت کوئی بھی حرکت نہیں ہوگی، نہ زبر زیر پیش ہوگا، نہ جزم ہوگا، نہ تشدید ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. آگے لائن، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے. اس بات کو اس لائن کو آپ نے یاد رکھنا ہے یا آپ کہیں پر بھی نوٹ کر لے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے، تو سمجھ آ گئی کہ یہ حمزہ ہے. اب اسی طریقے سے کہیں پر آپ کو الف کے اوپر الٹا پیش دکھے گا، کہیں پر زیر دکھے گا، کہیں پر پیش دکھے گا، کہیں پر دو زبر دکھے گا، تو ہر صورت میں آپ نے الف نہیں کہنا، حمزہ کہنا ہے. جب الف کے اوپر کچھ نہ ہو تب آپ نے الف کہنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ یہاں پر جب پڑھیں گے یا الف زبر یا، ایسا پڑھیں گے، الف بولیں گے کیونکہ اس الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. تو سمجھ آ گیا. تو حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آما، نون واو پیش نو، آمنو، آمنو. سمجھ آ رہی؟ کہاں کہاں کھینچ رہے؟ آمنو، آ میں کھینچ رہے، نو میں کھینچ رہے. بیچ میں جو حرف ما ہے اس کو ہم جلدی ادا کر کے چھوڑ رہے ہیں، اس کو پکڑ کے نہیں رکھنا. آمنو، آمنو. سمجھ آ رہی؟ جب پورا پڑھیں گے یا ایھا الذین آمنو. ٹھیک ہے، آگے کلو، کاف پیش کو، لام وا پیش لو، کلو، کلو. کو کو جلدی لو میں کھینچیں گے، کو کو بالکل لمبا نہیں کرنا کیونکہ یہ سیپریٹ پڑھا جا رہا، کاف پیش کو، لیکن لام کنیکٹ ہو رہا ہے کس سے؟ واو سے. واو سے کنیکٹ کر رہے ہیں ہم. لام وا پیش لو تو یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ آ گیا، یہاں پر ہم کھینچیں گے. آگے من طیباتی، میم نون زیر من. اب یہاں پر نون ساکن ہے تو آگے آنے والا حرف کو دیکھنا ہے کہ کون سا حرف ہے. تو نون ساکن کے بعد حرف طا آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ طا. دھیان رہے یہ حرف کیا ہے؟ یہ حرف کو کیا کہتے ہیں؟ طا کہتے ہیں. طا، طا، طا گول کرتے ہوئے. خبردار اس کو تا نہیں کہنا. تا اگر کہہ رہے ہیں تو گویا کہ یہ تا ہو گیا، یہ جو نقطے والی تا ہے نا یہ بن گیا. تو طا اور تا، اس طا کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اس تا کو باریک پڑھتے ہیں. آواز میں فرق دیکھے، طا، تا، طا، تا. سمجھ آ رہی فرق کیسے ہو رہا ہے؟ اس میں ایسا گویا معلوم ہو رہا ہے کہ ہم منہ کو گول بنا کر کہہ رہے ہیں.
اور اس کو ہم بالکل منہ کو پھیلا کر کہہ رہے تا تا تا، اور یہ طا طا. تو نون ساکن کے بعد حرف طا آ گیا تو یہاں پر کون سا قاعدہ بنا؟ اخفا کا قاعدہ بنا. لہٰذا نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ من طیباتی طی. پھر یا میں سختی کریں گے، بتایا یا کے اوپر شد آئے گا تو سخت نکالنا ہے. طیباتی طیباتی، غور سے سنیں، طیباتی، با میں کھینچ رہے، اس کے بعد تا کو جلدی ادا کر رہے. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھ میں آ گیا. طیباتی طیباتی، یہ میں پھر ہم جلدی چھوڑیں گے کیونکہ یا کے نیچے زیر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایسا نہیں کرنا، یہ بس یہ طی، یا زیر یہ، یا زیر یہ. اچھا، یہاں پر کچھ لوگوں کا یہ بھی غلطی ہوتی ہے کہ وہ پڑھتے ہیں طیباتی. کیا پڑھتے ہیں؟ طیباتی ایباتی. تو ایباتی غلط ہے. غور و دھیان سے سنیں، حمزہ زیر ای ہوتا ہے، یا زیر ی ہوتا ہے، بالکل زبان کو لٹتے ہوئے، یا زیر ی، ای نہیں، یہ غلط ہے. حمزہ زیر ای اور یا زیر ی. تو یہاں پر کیا پڑھنا ہے؟ طیباتی طیباتی یباتی. سمجھ آ رہی؟ ہوپ کہ سمجھ آ گیا ہوگا. اس لیے میں بہت ہی کلیئر کر کے بہت ہی واضح طور پر سمجھاتی ہوں کہ کوئی بھی کسی طرح کی بھی کنفیوژن نہ ہو کہ یہاں پر ایسا کیوں ایسا ہوتا ہے. آپ لوگ سہمت ہوں گے کہ بعض لوگ یہاں پر یہی پڑھتے ہیں طیباتی ایباتی ہی پڑھتے، جو کہ غلط ہے. ایباتی نہیں پڑھنا، یہ. ٹھیک ہے، آگے ما رزقناکم، ما الف مدہ کر رہے، رزق، را زبر را، زا قاف زبر زق. اب قاف کے اوپر کیا ہے؟ کیا ہے؟ سکون ہے، اور قاف حروف قلقلہ میں سے ایک ہے. لہٰذا یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ قلقلہ کرنا ہے. قلقلہ کیا کسے کہتے ہیں؟ ہلانے کو، ٹکرانے کو، باؤنسنگ ساؤنڈ. یا یوں کہہ لے کہ جس طریقے سے ہم کسی چیز کو وال پہ مارتے ہیں نا تو وہ ہماری طرف واپس لوٹتی ہے نا. بال کو اگر ہم وال پہ ماریں گے تو وہ کدھر جائے گی؟ آپ کی طرف واپس آئے گی. تو اسی طریقے سے سمجھ لے کہ جب ہم قلقلہ کرتے ہیں نا تو جس حرف سے، جیسے کہ یہاں پر ہم زا کو قاف سے ملا رہے نا تو قاف کی آواز واپس آپ کی طرف آئے گی. زق ق زق. اگر یہاں پر کوئی پڑھ دے ما رزقناکم 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 تو یہ غلط ہے، یہ قلقلہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ ما رزقناکم رزق رزق رزق. سمجھ آ رہی؟ تو یہاں پر رزق میں کیسا کرنا وہ سمجھ آ گیا. را کو موٹا رکھنا ہے، نا میں الف مدہ اور کاف میم پیش کم. یہاں تک دیکھیں. یا ایہا الذین آمنوا قلوا من طیبات ما رزقناکم رزقناکم رق، ایسا. ٹھیک ہے، ما رزق رزق ق ق، یہ جو آ رہی واپس یہ ساؤنڈ، یہ ہے قلقلہ کرنا. آگے وشکرو، واو شین زبر وش، کاف پیش کو، وشکو، را وا پیش رو، را کو موٹا رکھتے ہوئے واو مدہ. وشکرو للہ، لفظ اللہ کلام کو باریک رکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر آپ کو زیر دکھ رہی تو اس کی وجہ سے لفظ اللہ کلام کو باریک رکھنا ہے. وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، لاہی، لا میں کھینچ رہے کیونکہ کھڑا زبر ہے. آگے اِن کنتم، نون ساکن کے بعد کاف اور یہاں پر نون ساکن کے بعد تا، دونوں جگہ اخفا کریں گے. اِن کنتم، سمجھ آ رہی؟ اِن کنتم ایاہو، حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا ہا پیش ہو،
इय्याहु, याहु, याहु, हु को जल छोड़ रहे, या में खींच रहे, क्यों? क्योंकि अलिफ मद्दा कर रहे। आगे ताबुदून, ता, 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 क्या पढ़ना है? ताइन जबर ता, ताबुदून नहीं पढ़ना। यहाँ पर भी लोग गलती करते हैं, क्या बोलते हैं? ताबुदून, ऐसा पढ़ते। इय्याहु ताबुदून, ता नहीं है मेरे भाइयों मेरी बहनों, ता नहीं है, ये है ता, ता, ताबुदून, 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 दू में व मद्दा और नून के ऊपर वक्फ। पूरी लाइन को यहां से देखें। मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। तो आयत नंबर 172 मुकम्मल होता है। तो समझ आ गई, एक एक चीज़ को मैं साफ और वाज़ेह तौर पर और बहुत ही आसानी तरीके से मैं समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को पूरी बात क्लियर हो जाए, कुछ भी ऐसा ना हो कि समझ में नहीं आया है। तो अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो बिल्कुल कमेंट करें, उस चीज़ को मैं फिर से वाज़ेह कर दूंगी, फिर से समझा दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं। तो यहाँ पर 172 मुकम्मल होने के साथ साथ ये जो सफ़ा है ये भी मुकम्मल होता है। अब हम लोग जाएंगे सफ़ा नंबर 27 पर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास से। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर एक चीज़ पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। हम तो इस काबिल भी नहीं है जो अल्लाह ताला हमसे ये काम ले रहे, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। जो चीज़ भी अल्लाह ने आपको नवाजा है, हर एक चीज़ पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और कभी भी अपने से ऊपर को ना देखे, अपने से नीचे वालों को देखे कि अल्लाह ताला ने उसे ये चीज़ नहीं दी, मुझे दी। तो इस पर अल्लाह का आप शुक्र अदा करें, क्योंकि देखिए अल्लाह से बेहतर तकसीम करने वाला कोई नहीं है। अल्लाह हर इंसान को वही देता है जो उस इंसान के लिए बेहतर होता है। हम जो चाह रहे, क्या पता वो हमारे लिए बेहतर है या नहीं, अल्लाह से बेहतर तो इस बात को कोई नहीं जानता। तो अगर कोई चीज़ हम चाहते हैं और वो चीज़ हमें नहीं मिली तो इस बात पर मायूस नहीं होना, बल्कि खुश होना है और शुक्र अदा करना अल्लाह का कि वो चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं थी, इसलिए अल्लाह ने आपको वो चीज़ नहीं नवाजा। तो हर एक चीज़ पर, जो भी चीज़ें आपको मिली है या अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपके दिल को नागवार हो कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उस पर भी शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता कि मेरे लिए, हम सब के लिए क्या बेहतर है। कोई चीज़ ऐसा होता है जो हमें बेहतर दिखता है लेकिन हमारे लिए बेहतर नहीं होता। तो अगर कोई चीज़ आपको आता नहीं हो रहा तो आप समझ लें कि वो चीज़ें आपके लिए बेहतर नहीं है, वो चीज़ें आपके लिए अहम नहीं, अल्लाह आपको उससे अच्छी चीज़ नवाजने वाला है। तो बताया गया कि हर एक चीज़ पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये जो ज़िंदगी है, ये जो अगर अपने जो आज़ा है ना, हमारा जो बॉडी है, उस पर एक एक चीज़ पर अगर हम गौर करें ना, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करने बैठे तो हम नहीं कर पाएंगे। इतना अल्लाह ताला ने हम लोगों के साथ इतना ये किया है, ये हाथ दिया है, आंखें दी है, पैर दिए हैं, पैरों से हम चलते हैं लेकिन कभी घिसता नहीं है, हाथों से हम काम करते लेकिन कभी घिसता नहीं, जैसा बनाया है अल्लाह ताला ने वैसे ही। इन सब चीज़ों पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये रातों में नींद आ जाना, ये सारी चीज़ें ना अल्लाह की नेमत है। तो हर एक चीज़ पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, शुक्रगुजार बने। अल्लाह ताला हमें और आपको इस पर अमल करने के तौफीक नसीब फरमाए और हर एक को दीन की दावत दे, नमाज की दावत दे, कुरान की दावत दे, है ना, शफ़क़त व मोहब्बत के साथ दे। अपने घर से शुरुआत करे, घर में देखे कौन नमाज पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता, दावत दे, हदीसों को बयान करे। ठीक है, नमाज ना पढ़ने पर क्या वईद आई है और नमाज पढ़ने पर अल्लाह ताला ने क्या इनाम देने का वादा फरमाया, वो सारी दोनों चीज़, दोनों पहलू को रखे। इनाम क्या देंगे अल्लाह ताला और
نہ پڑھنے پر کیا عذاب ہوگا، دونوں چیزوں کو بتائیں اور پیار و محبت سے، شفقت سے اس چیز کی دعوت دیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر ہم سبوں کو اتارے اور ہماری اس چھوٹی سی محنت کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے، بات دل تک پہنچتی ہے، اور میری ویڈیو کو نا آپ اینڈ تک ضرور دیکھا کریں، اینڈ والا پارٹ بالکل مس نہ کریں، میں کوئی نہ کوئی نصیحت کرتی ہوں، کچھ نہ کچھ حدیث کی باتیں بتاتی ہوں، تو اینڈ والا جو پارٹ ہے وہ کبھی مس نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔